کل سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا اور کل سینٹ کے اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا. وہیں 35 سینیٹر جو منتخب ہوئے ہیں، 9 منتخب، وہ اپنا حلف بھی اٹھائیں. اس سے پہلے کہ آپ جو ہے مجھے اور لیکچر دیں، میں بالکل ہمتن گوش، یہ 35 نہیں، کل یعنی 35 سینیٹر جو ہیں وہ حلف نہیں لیں گے. اچھا 9 منتخب ان میں سے جو ہوگا اویلیبل، ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر ایگزیکٹ تعداد جو ہے وہ 43 ہے، ان 43 میں سے 6 سینیٹر جو ہیں نا وہ ضمنی انتخابات کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں، آپ وہ بتا اور آپ ٹوٹل بنا کے 37 ہوں گے. جی آپ فرمائیے. وہ حلف اٹھائیں گے نا. کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ملک سیاسی استحکام کی جانب بڑھ جائے گا، کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان بالا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہاؤس کل اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا. فعال نہیں، تکمیل تو نہیں ہوئی ابھی. فعال ہو جائے گا. چلو سر تکمیل ہرگز. اچھا میں لفظ ٹھیک کر دو، فعال ہو جائے گا. فعال، اگر سینٹ فعال ہوتا تو ملک میں سیاسی استحکام کی جانب کا اور قدم ہے، جسٹیفائیڈ. ایک چیز ہوتی ہے تکمیل. سینٹ میں جو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، وہ پاکستان کے وفاق کی علامت ہے، ہماری یکجہتی کا بہت بڑا سمبل ہے. کل وہ اگرچہ اس ادارے کو ہم نے اتنا ذلیل و خوار کیا ہے صادق سنجرانی صاحب کی قیادت میں کہ ایوان بالا کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر انتخاب کے موقع پر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے اور کیمرے نکل آئے تھے، اور اگر کہیں اور کیمرے نکلتے ہیں تو واٹر گیٹ سکینڈل بن جاتا ہے، اور صدر نکسن جیسے صدر کو، نکسن اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. واٹر گیٹ سکینڈل، یہاں پر 3 سینیٹر مل کر، جن میں مصدق ملک اور وہ ہمارے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت ہی نمایاں تھے، وہ نکالتے ہیں کیمرے رنگے ہاتھوں، اور وہ اس کے باوجود کام کرتا رہتا ہے. اسی طرح یہ وہ ادارہ کہ آپ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو 63 آدمی اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. 64 تھے سر، 64 تھے. اس کے بعد جب وہ تنہائی میں اکیلے میں بیلٹ پر مہر لگانے لگتے ہیں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور صادق سنجرانی اپنی جگہ رہتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، یہی پرنسپل تھے نا. پی ایم ایل این تھے. اب ایک ہے کہ نوکری دیو پاوے کسی بھی شرطیں دیو، دیکھو بڑھیا سیاسی لو، نوکری دو چاہے کسی بھی شرط پہ دو، بس. یہ آج کا نعرہ دونوں جماعتوں کا مشترکہ ہے. اینی اور عوامی جماعتیں ہیں دونوں. آپ نے مطلب شہید بے نظیر کی قربانی، شہید ذوالفقار بھٹو کی قربانی، نواز شریف صاحب کی قربانی تو ان کو یاد رکھنی چاہیے تھی. بے نظیر بھٹو کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، وہ بہت شفقت کرتی تھی میرے ساتھ، لیکن وہ میری والدہ نہیں تھی. بس میں یہیں اپنی زبان ختم کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو میرے نانا نہیں تھے. وہ عوام کے لیے کھڑے تو بہرحال، اور ایک صاحب تو موجود ہیں، ان کو تو آپ کسی اور کو ذمہ دے ہی نہیں سکتے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میں نے نہیں لگایا تھا، نواز شریف کا نعرہ تھا، میرا نہیں تھا. وہ کھڑے ہیں نا، وہ بھول گئے تو وہ جانے، ان کا کام جانے. بہرحال میں جو اصلی بات کرنا چاہتا ہوں میاں، وہ یہ ہے کہ یار اس ادارے کی ساکھ تباہ و برباد ہو گئی. وہ ادارہ جو کہ علامت تھا، اب تو بحال ہو رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے، تھوڑی سی مدد کر لیتے، تھوڑی سی محنت کر لیتے، تھوڑا انتظار کر لیتے. کیا مذائقہ تھا. ملاقات ہوئی نا علی امین گنڈا پور صاحب سے، شہباز شریف صاحب. ہاں ٹھیک ہے. ایک اور وفد چلا جاتا جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے، یعنی پرائم منسٹر. آپ کچھ اور کہہ رہے سنیں ہیں، نا میں میری سینٹ کی بات کر رہا ہوں. یار علی امین گنڈا پور صاحب سے کہتے کہ سر بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم عدالت میں جا کے دوبارہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، آئیے پارلیمان کی عزت و توقیر بحال کریں. سر آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں علی امین گنڈا پور اپنے اصولی فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. اور بہت ساری باتوں سے ہٹے ہیں نا. نہیں علی امین دیکھیں، پی ٹی آئی جہاں افطار پارٹی میں کیتی سی، تسی کیتی سی جتے گیا. اب اس پہ آپ کا اپنا اچھا بہرحال افطار پارٹی پہ کوئی بلائے جانا چاہیے. ہاں صحیح گل ہے. ہاں تو ٹھیک ہے.